السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لئی حاضر ہوں ایک بار پھر آپ کے سامنے آپ ہی کے لیے۔ الحمدللہ کل ہم نے خا کے بارے میں پڑھا اور اس کے مخرج کو جانا اور اس کی مشق کی۔ آج الحمدللہ ہمارا 8واں دن ہے اور آج ہم دال کے بارے میں پڑھیں گے۔ دال جو ہے عربی حروف تحجی کا 8واں حرف ہے اور دال کا مخرج کو جانیں گے اور اس کی تدریس کریں گے انشاءاللہ۔ دال کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک اور آگے کے دانتوں کی جڑ جو ہوتی ہے، جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں، وہ اس کی مشق کریں گے۔ اپنی زبان کو جو ہے آگے کے دو دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے اور دال کو نکالیں گے۔ اب ہم دال کی مشق کریں گے حرکات کے ساتھ، جیسے دال زبر دا، دال زبر دا، دال زبر دا۔ اس کی مثالیں کچھ اس طرح ہیں: دارن یعنی گھر، دعوتن یعنی دعوت، اور درویشن یعنی سوالیاں۔ اب زیر کے ساتھ مشق کریں گے، جیسے دال زیر دی، دال زیر دی، دال زیر دی۔ اس کی مثالیں دینن یعنی دین، درہمن اور دینارن ہیں، جو کہ دینار اور درہم کرنسی کے نام ہیں۔ اب ہم پیش کے ساتھ مشق کریں گے، جیسے دال پیش دو، دال پیش دو، دال پیش دو۔ اس کی مثالیں دنیا یعنی دنیا، دوسرا دخولن یعنی داخل ہونا، اور تیسرا درودن یعنی درود شریف پڑھنا یا درود۔ اب ہم ساکن، دال ساکن کے ساتھ مشق کریں گے۔ دال ساکن اگر ہوتا ہے تو یہ حروف قلقلہ میں بھی داخل ہو جاتا ہے، جہاں پہ اس کے مخرج آپس میں ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، جیسے حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، حمزہ دال پیش اد، حمزہ دال پیش اد۔ اس کی مثالیں مدرستن یعنی مدرسہ، جسے اسکول بھی کہتے ہیں، احمد یعنی نام، اور صدقہ، صدقہ یعنی کسی کو خیرات زکات دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے دال کے بارے میں جانا۔ دال کا مخرج جو ہے آگے کے دانت اور زبان کی نوک ہوتا ہے، اس سے دال نکلتا ہے، اور ہم نے حرکت کے ساتھ مشق کی اور ساکن کے بارے میں جانا، اور ساکن دال جب ساکن ہوتا ہے تو کس طرح اس کی آواز نکلتی ہے، یہ ہم نے جانا۔ اسی طرح آپ چند منٹ نکال کر اس کی مشق کریں گے تو آپ کا مخرج اور قرآن میں ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ تو اپنا وقت کو فارغ کریں اور اس کی مشق کریں، اور میری کوششیں آپ کو پسند آئی ہوں تو یہ ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔